اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں حضرت سیدنا غوث باہ الحق والدین ذکریہ ملتانی باہ الحق ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر سلام عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو مشغول دعا تھا۔ میں ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ دراز قد مگر بدن نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھی۔ اس کے چہرے کو بے غور دیکھا تو کچھ آشنائی کی بو آئی۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ فاتحہ سے فارغ ہو گیا تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بے غور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہو گئی۔ پھر حسب سابق وہ اداس ہو گیا۔ میں نے رسمی مزاج پرسی کے بعد اس سے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچنے کے بعد کہنا شروع کیا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک بار میرے پاس آ کر ایک بھکاری نے دستے سوال دراز کیا۔ میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی تھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز روز آنے لگا اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا۔ اس کی داستان غم نشان سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس کا مکان تو دیکھا نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا تھا۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا ہر طرف پرانے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں۔ ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہیں۔ الغرض در و دیوار غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے۔ ایک طرف وہ ایک ٹوٹی چارپائی پر لیٹا کرا رہا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب جاں بر نہ ہو سکے گا۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ بے مشکل تمام اس نے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنے دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے وہ سب کے سب من گھڑت تھے، اور اسی طرح من گھڑت افسانے سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہوں۔
اب چونکہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں۔ میں متوسط الحال گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے۔ میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی، اکثر ہماری اس سلسلے میں ٹھنی رہتی۔ رفتہ رفتہ بچے جوان ہوئے، میں نے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، ان کی قسمت نے ساتھ دیا اور ان کو اعلیٰ درجے کی ملازمتیں مل گئیں۔ اب وہ بھی مجھ پر خفا ہونے لگے۔ ان کا ہمیں اصرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کے آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے بیوی بچوں کو خیر بخت کہہ کر اس ویرانے میں جھونپڑی باندھ لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چیتھڑوں کے ایک ڈھیر کی طرف جو جھونپڑی کے ایک کونے میں تھا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے چیتھڑے ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جو ہی بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی۔ اس پوری بوری میں نوٹوں کی گدیاں تہ بر تہ رکھی ہوئی تھیں اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ بھکاری مجھے بڑا پراسرار لگ رہا تھا، کہنے لگا یہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا ہے، اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے ہمیں بھر لی تو کہا دیکھو، میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اسی خاطر اپنا بھرا گھر اجاڑا، نہ کبھی اچھا کھایا نہ عمدہ لباس پہنا، بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر تھوڑا رک کر کہا ذرا میری پیاری پیاری نوٹوں کی چند گڈیاں تو اٹھا کر لاؤ کہ انہیں تھوڑا پیار کر لوں۔ میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں لے لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا اور باری باری چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میری وصیت خاص وصیت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی اس پونجی یعنی 4 نوٹوں کی بوریوں کو کسی طرح بھی میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ نہایت حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چوم رہا تھا کہ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ خوف کے مارے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے نیچے کی طرف لٹک گیا، نوٹیں ہاتھ سے گر پڑیں اور سر دوسری طرف ڈھلک گیا اور اس کی روح کف سے انصرا سے پرواز کر گئی۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس کے سینے وغیرہ سے اور نیچے سے بھی نوٹیں اکٹھی کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیں۔ بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے 4 بوریاں حسب سابق چیتھڑوں میں چھپا دیں۔ پھر چند قابل اعتماد آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تکفین کی اور کسی بھی ہیلے سے بڑی سی قبر کھدوا کر حسب وصیت وہ 4 بوریاں اس کے ساتھ ہی دفن کر دیں۔ کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں خسارہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اچھا خاصا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے میرے ناک میں دم کر دیا۔ ادائے قرض کی کوئی سبیل نظر نہیں آئی۔ ایک دن اچانک مجھے اپنا پرانا یار وہی پراسرار بھکاری یاد آ گیا اور مجھے اپنی نادانی پر رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کے وصیت پر عمل کر کے
इतनी सारी रकम उसके साथ क्यों दफन कर दी? यकीनन मरने के बाद उस कब्र में उसके माल ने कोई नफ़ा न देना था। अगर मैं उसको मार रख लेता तो आज ज़रूर मालदार होता। मज़ीद शैतान ने मुझे मशवरे देने शुरू किए कि अब भी किया गया है, वहाँ कब्र में अब भी वो दौलत यकीनन सलामत होगी। मैंने किसी पर अभी तक ये राज ज़ाहिर नहीं किया। हिला करके मैंने तो बोरियां दफन की हैं, ज़रूर वो अब भी कब्र में मौजूद होगी। शैतान के इस मशवरे ने मुझ में कुछ ढारस पैदा की और मैंने अज़म कर लिया कि खा कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां ज़रूर हासिल करके रहूँगा। लिहाजा एक रात को कुदाल वगैरह लेकर कब्रिस्तान में पहुँच गया। मैं अब उसकी कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ हौलनाक सन्नाटा और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल किसी नामालूम खौफ के सबब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं पसीने से शराबूर हो रहा था। आखिरकार सारी हिम्मत जमा करके मैंने उसकी कब्र पर कुदाल चला ही दिया। 2-3 कुदाल चलाने के बाद मेरा खौफ तकरीबन जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें एक मुनासिब सा शिकाब करने में कामयाब हो गया। अब बस हाथ अंदर बढ़ाने की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। खौफ और दहशत के सबब मेरा सारा वजूद थर थर काँपने लगा। तरह तरह के डरावने ख्यालात ने मुझ पर गलबा पाना शुरू किया। ज़मीर भी चला चला कर कह रहा था कि लौट चलो और माले हराम से अपनी आकबत को बर्बाद मत करो। लेकिन बिल्लाखिर हिर्स व तमा गालिब आई और मालदार हो जाने के सुनहरे ख्वाब ने एक बार फिर ढारस बंधाई कि अब थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मंजिल मुराद हाथ में है। अहद दौलत के नशे ने मुझे इंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया और मैंने अपना सीधा हाथ कब्र के शगाब में दाखिल कर दिया। अब बोरी टटोल ही रहा था कि हारे मेरे हाथ में अंगारा आ गया। दर्दो कर्ब से मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई और कब्रिस्तान के भयानक सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने एकदम अपना हाथ कब्र से बाहर निकाला और सर पर पाँव रख कर भाग खड़ा हुआ। मेरा हाथ बुरी तरह झुलस चुका था और मुझे सख्त जलन हो रही थी। मैंने रो रो कर बारगाह खुदावंदी अज़्ज़वजल में तौबा की, लेकिन मेरे हाथ की जलन न गई। अब तक बेशुमार डॉक्टरों और हकीमों से इलाज भी करा चुका हूँ, लेकिन हाथ की जलन नहीं जाती। हाँ, उंगलियां पानी में डुबोने से कुछ आराम मिलता है, इसलिए हर वक्त अपना दायां हाथ पानी में रखता हूँ। उस शख्स की ये रिकत अंगेज दास्तान सुनकर मेरा दिल एकदम दुनिया से उचाट हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत होगी और बेसख्त कुरान अज़ीम की ये आयत मुझे याद आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तर्जमा कंज़ुल ईमान। अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुँह देखा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा अपने माल की मोहब्बत ने किस कदर तबाही मचाई। भिखारी अपने माले हराम को चूमते चूमते मरा और उसका दोस्त उसके माले हराम को हासिल करने गया तो दमी मुसीबत में पड़ा। अल्लाह अज़्ज़वजल इन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे लिए उनकी दर्दनाक दास्तान में इबरत के बेशुमार मदनी फूल हैं। हर वक्त मालो दौलत की हिरस व तमा में रचे बसे रहने वालों के लिए, जमा माल की हवस में हलाल व हराम की तमीज़ उठा देने वालों के लिए, कारोबारी मशगूलियत के सबब जमात नमाज बल्कि नमाज ही बर्बाद कर देने वालों के लिए, ज़िंदगी का सुकून और सिर्फ मालो दौलत में तलाश करने वालों के लिए इबरत ही इबरत है। याद रखिए, दौलत से दवा तो ख़रीदी जा सकती है मगर शफा नहीं ख़रीदी जा सकती। दौलत से दोस्त तो मिल जाते हैं मगर वफ़ा नहीं ख़रीदी जा सकती। दौलत सबब हलाकत तो हो सकती है मगर उसके ज़रिए मौत नहीं टाली जा सकती। दौलत से शोहरत तो हासिल हो सकती है मगर इससे इज़्ज़त नहीं ख़रीदी जा सकती।
جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وما علینا الا